الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات محترم، میں سب سے پہلے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اجتماع منعقد کیا تجدید عہد کے لیے، اور جو ذمہ داری آپ حضرات کے اوپر عائد ہوتی ہے، جس کو آپ حضرات بھی بخوبی سمجھتے ہیں، اس ذمہ داری کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، اور الحمدللہ جیسے ابھی بات آپ کے سامنے کہی گئی کہ آپ میں بہت سے معلمین ہیں، دعات ہیں، مبلغین ہیں، اصحاب فکر ہیں، اصحاب تصنیف ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے، اور یہ ایک بڑی امانت ہے. ہمارے جو علماء مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو لے کر ان مدارس کی چہار دیواری سے نکلتے ہیں، اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کی حیثیت ایک چراغ کی ہوتی ہے کہ چراغ جلتا ہے، بتی جلتی ہے، تیل جلتا ہے، لیکن ایک روشنی دیتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یقیناً آپ میں سے ہر ایک فرد ایک چراغ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے، اور یہ آپ حضرات کا جمع ہونا اس حیثیت سے بھی مفید ہے کہ یہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ اکائیاں ہیں مختلف، ان اکائیوں سے ایک وحدت پیدا ہوتی ہے، اور اس وحدت سے ایک بڑی وحدت کو تقویت ہوتی ہے. یہ آپ کا ایک سال کے جو ہمارے فارغین ہیں جمع ہونا، اور پھر تجدید عہد کرنا، عزائم لے کر جانا، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو بروقار لانے میں ہمیں مدد ملتی. آپ ہی سرمایہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ادارے اینٹ گارے کا نام نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ادارے ان پڑھنے والے طلباء جو کل آنے والے وقت میں علماء ہوں گے، یا آپ حضرات جو کل طلباء تھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ادارے کے لیے. تو یہ بھی ایک طرح کی ایک وحدت پیدا ہوتی ہے، اور اس وحدت سے اگر دیکھا جائے تو اداروں کو تقویت ہوتی ہے. لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ مقصود اداروں کی تقویت بھی نہیں ہے. یہ ادارے کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ یہ حقیقت میں دین کی تقویت کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. یہ اکائیاں ہیں جن سے ایک وحدت پیدا ہوتی ہے، ایک بڑی وحدت کی تقویت کے لیے. اور جب وہاں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے میدانوں میں ہم کام کرتے ہیں تو یہ اسلامی اخوت کا ایک ایسا مظہر سامنے آتا ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت ہے. اور نظرۃ العلماء کا جو اصل پیغام ہے، میں دو باتیں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک طرف تسلب ہے اور ایک طرف توسع ہے. ایک طرف اصول میں اور عقائد میں پورا تسلب چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اس میں اگر ہم نے توسع اختیار کیا بھی گمراہی کا راستہ پیدا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں جہاں توسع اختیار کرنا چاہیے فروعات میں، وسائل میں، یاد رکھیے اگر خدا نخواستہ وہاں پر ہم نے تسلب اور شدت اختیار کی تو ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. یہ چیز امت میں انتشار کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ بات کہنے والوں نے کہی، اور آپ حضرات نظرۃ العلماء کے فارغین ہیں، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو فروعی اختلافات ہیں، یہ مسالک کے اختلافات ہیں، یا ائمہ اربعہ کے جو ماننے والے ہیں، یا ہمارے جو حضرات اہل حدیث ہیں جن کو ہم سب حق سمجھتے ہیں، یہ سارے مسالک حق ہیں. اب اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کی تضلیل کرتا ہے تو یہ کہنے والے نے بڑی حقیقت پسندانہ بات کہی کہ حقیقت میں تبلیغ تو دین کی جائے گی، تبلیغ اسلام کی جائے گی. یہ مسالک ترجیح کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ تبلیغ کے لیے نہیں. اور نظرۃ العلماء نے اس کی دعوت دی کہ ہم ایک طرف عقائد میں پورے تسلب کے ساتھ، اصولوں میں پورے تسلب کے ساتھ میدان میں آئیں، لیکن فروعات و وسائل میں ہم پورا توسع اختیار کریں. ان اصولوں اور بنیادوں کے ساتھ اب ہم کو میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بات آپ کے سامنے آئی، اس وقت دنیا میں جو ایک انتشار کی فضا ہے، اور یہ ملک اس وقت جس
دوراہے پر کھڑا ہوا ہے اور ہم خطرے کی کگار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار ہے، اگر ہمارے علماء میدان عمل میں نہ آئے، اس ملک کو انہوں نے بچانے کی کوشش نہ کی، تو یاد رکھیے کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم میدان عمل میں آئے اور ہم نے حقائق سمجھے، اور دو بنیادی باتیں میں آپ سے کہوں گا، ہم نے اس میدان میں کام کیا، تو یاد رکھیے کہ کوئی اس ملک کو اسپین ہرگز نہیں بنا سکتا، اگر انشاءاللہ اخلاق کے ساتھ، اپنے ایمانی طاقت کے ساتھ، اخلاق کی بلندی کے ساتھ ہم میدان عمل میں آئیں گے اور کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ میں دو باتیں کہتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، جن کے لیے پورا نقشہ تیار کر لیا گیا۔ آج اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے عوام کا حال کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ اپنی لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، وہ کالجوں میں کہیں ہاسٹل میں ہیں یا اور کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں خطرے ہی خطرے ہیں، جہاں ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں لازم کر دیا گیا اور سرکاری اداروں میں کہ وندے ماترم پڑھا جائے اور شرکیہ ایسے یہ ترانے پڑھے جائیں کہ اس کے بعد دلوں سے ایمان آہستہ آہستہ نکلتا چلا جائے۔ آج کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر ہم نے کوشش نہ کی اور اس کے لیے ہمیں راستے تلاش نہ کیے، تو یاد رکھیے کہ ہم سب خطرے کا شکار ہیں۔ ہمیں ایک طرف اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور میں بغیر تکلف کے کہتا ہوں، آپ کو جو رسالہ دیا گیا اس میں 7 کرنے کے کام بتائے گئے ہمارے علماء کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے۔ اس سے ہٹ کر 2 بنیادی کام ہیں، وہ ہم سب کے کرنے کے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی میدان عمل سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی مسجد کے امام ہوں، آپ کسی مدرسے کے معلم ہوں، آپ کہیں ڈاکٹر ہوں، آپ کہیں انجینئر ہوں، اللہ نے کوئی آپ کو عہدہ دیا ہو، لیکن یاد رکھیے آپ کی جو اصل ذمہ داری بحیثیت ایک عالم کے اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائد ہوتی ہے، تو سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا، تو کل بارگاہ الہی میں اور بارگاہ نبوی میں ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس لیے ہم یہاں یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ اپنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اہمیت دی ہے، ہمیں جو فضیلت دی ہے، اور اپنی نیابت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا جو ہمیں مقام دیا، ہمیں ہر لمحے اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی امانت ایمان کی ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے آپ اسکول بنائیے، اسلامک اسکول قائم کرنا میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ مدارس جو دین کی بنیادی حیثیت ہے جن کی، یہ دین کے قلعے ہیں، اگر یہ بڑے مدارس نہ رہے، کون ہے اسلام کو کی حفاظت کرنے والا اور اس کے لیے فکریں کرنے والا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری 99% یا اس سے کم 98 اور 95% جو آبادی ہے اسکولوں میں پڑھنے والی، اگر اس کے ایمان کا ہم نے اہتمام نہ کیا، اس کی فکریں نہ کی، تو یاد رکھیے آنے والا جو وقت ہے ہم اس میں اپنی آنے والی نسل کو بچا نہیں سکتے، نہ جانے وہ کس راہ پر جائیں گے۔ آج واقعات ہمارے سامنے ہیں، ارتداد کے کثرت سے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں بڑا سبب کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا، جس کے ذریعے سے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے میں آپ سے صاف کہتا ہوں، لوگوں نے بتانے والوں نے ایک بڑی ٹیم تیار کی گئی ہے اور اس کو چھوڑ دیا گیا اسی کے لیے کہ وہ لڑکیوں کا شکار کریں، ان کو غلط راستے پر لائیں۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو فہرست ہے اولویات کی، اس میں شاید ایمان بہت نیچے چلا گیا۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر جس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ رہا تو پھر کیا باقی رہا؟ اور یہ آنے والی نسلیں خدا نخواستہ اگر ایمان سے پھر گئیں تو ہم پھر اس ملک میں ہمارا کیا حشر ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں آپ سے کیا کہوں، آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے جو تدابیر کی جا رہی ہیں، دوسری طرف سے سازشیں کی جا رہی ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے ہم کو کفر و شرک پر، ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لیے تیار نہیں۔ ہماری جان رہے یا نہ رہے، یا ہمیں کسی بھی حالات میں ہمیں سخت سے سخت امتحان سے گزرنا پڑے، خدا نخواستہ اللہ وہ دن نہ لائے
لیکن ہم کبھی ایک لمحے کے لیے ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور نہ آنے والی نسلوں کو ہم اس حال پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ مشرک ہو جائیں اور کلمات شرک ان کی زبان سے نکلیں اور وہ فرق کھو دیں ایمان کا اور کفر و شرک کا۔ اور دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، کہ یہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، یاد رکھیے اگر ہم نے ان کو نظر انداز کیا، تو ہم بہت دنوں تک عافیت سے نہیں رہ سکتے۔ میں نے قصہ درجنوں مرتبہ سنایا ان علاقوں کا، یہ جو روس کے آزاد روس کی ریاستیں ہیں، سوویت یونین کی، جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جہاں بخارا ہے، تلمیذ ہے، تاشقند ہے، مرغینان ہے، سمرقند ہے، ایسے بڑے بڑے وہاں ایسے زرخیز علاقے ہیں کہ آج بھی ان کا نام لیا جائے تو عقیدت سے سر جھک جاتا ہے۔ جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، جہاں امام شیخ بہاؤالدین نقشبند جیسا امام وقت تصوف کا پیدا ہوا، اور کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ لیکن کیا ہوا، ایک بزرگ نے وہاں یہ بات کہی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایمان کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن سرخ انقلاب آیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پردے پر پابندی، نمازوں پر پابندی، اذانوں پر پابندی، ایمان کے اظہار پر پابندی، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی بچیوں کے ساتھ نکلا، آگ بھڑک رہی تھی، پولیس والوں نے بیوی کو پکڑا اور کہا یا تو برقع اتارو ورنہ آگ میں کود جاؤ۔ وہ کہنے لگی برقع تو نہیں اترے گا۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے ان کو اٹھایا اور آگ میں جھونک دیا۔ میں نے بچیوں سے کہا بچیوں برقعے اتار دو، اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ وہ بچیاں گھروں کو چلی گئیں اور زندگی بھر نہیں نکلیں۔ انہوں نے جو بات کہی بطور وصیت کے، ہمارے بھائی عبدالرشید صاحب انجینئر جو بڑے بزرگ ہیں اور بڑے صاحب فہم ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ ہندوستان جائیں گے، آپ ہماری وصیت پہنچا دیجئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم نے یہاں کی جو آبادی تھی، ایک بڑی تعداد میں ہمارے جو برادران وطن تھے، اسلام سے دور تھے، ہم نے ان کو نظر انداز کیا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ایک طریقہ ہے پیام انسانیت کا، اور میں اس کا مقصد آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ذہن سازی کرنا۔ ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، اور ہر وقت صبح سے شام تک میڈیا کی مختلف شکلیں، چاہے سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ گھول کر وہ باتیں ایسی پیش کر رہے ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، اور شدید ضرورت ہے کہ آپ میدان عمل میں آئیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ برادران وطن سے ملاقاتیں کریں، ان کو آپ وہ لٹریچر دیں۔ حضرت مولانا علی میاں کی وہ پیام انسانیت کی تقریریں گہرا اثر رکھتی ہیں۔ وی پی سنگھ سے میں نے خود سنا، تو آ کر مولانا سے کہنے لگے میں کہیں تقریر کرنے جاتا، اسپیچ دینے جاتا ہوں تو پہلے آپ کی کوئی تقریر اسپیچ پڑھ لیتا ہوں تو میرے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی۔ اور انہوں نے مولانا کا ایک جملہ سنایا کہ آگ کو جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو آگ اپنے آپ کو کھاتی۔ آج ملک اسی صورتحال سے دو چار ہے، اور وقت دور نہیں، اللہ وہ دن نہ لائے آگ کو آگ کھانے لگے، حالات ایسے ابتر ہو جائیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرنے کی کوشش کریں۔ انسانیت کا نام ایسا ہے کہ لوگ اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس کے طریقے ہیں، ڈائلاگ کی شکلیں ہیں، کانفرنسوں کی شکلیں ہیں، لٹریچر کی تقسیم ہے، اور اس کے ساتھ رفاہی کام ہے، پانی پلانا، ہاسپٹل میں جانا، جیلوں میں جانا، اور ایسے کاموں میں شریک ہونا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو خاص طور سے وہ طبقہ ہے جو اثر انداز ہوتا ہے، بڑے آفیسرز ہیں یا IAS افسران ہیں، یہاں تک کہ اور آگے کے لوگ عہدے داران ہیں۔ میرا تجربہ ہے مختلف شہروں میں نے دیکھا ڈائلاگ کے موقع پر جب انہوں نے اپنے تاثرات ظاہر کیے تو حیرت ہوئی کہ کس قدر غلط فہمیاں دماغوں میں بیٹھی ہوئی۔ تو دوسرا جو کرنے کا کام ہے وہ پیام انسانیت کا ہے، ایک مسئلہ اپنے ایمان کی حفاظت کا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، چیخ نکل جائے۔ حضرت کہتے تھے خواب میں اگر آدمی دیکھ لے کہ وہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے، کلمہ شرک کہہ رہا ہے، تو وہ بیدار ہو جائے، اس کی چیخ نکل جائے، برداشت نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ہمیں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ انسان بہرحال انسان ہے، کیسے ہی وہ سخت ذہن رکھتے ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ وہ ذہن بھی بدلیں گے۔ میں لمبی بات نہیں کہہ سکتا، پھر میں یہ جو کتابچہ آپ کو دیا گیا میں سمجھتا ہوں آپ ضرور اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور جو کام کے اس میں کام کی شکلیں بھی ہیں تھوڑی سی بیان کی گئی ہیں، خاص طور سے جو 7 کام ہیں، اگر انشاءاللہ ہم نے یہ کام کیے تو ہمیں امید ہے کہ حالات بدلیں گے۔ اور جہاں بھی الحمدللہ یہ کام ہو رہے ہیں حالات کی تبدیلی بھی سامنے ہے۔ آپ ندوۃ العلماء کے فارغین ہیں، باتیں آپ کے سامنے آئیں، اللہ کا شکر ہے کہ لکھنؤ میں دعوت ارشاد کے شعبے کے تحت الحمدللہ کام شروع ہوا۔ تقریباً
1000 مسجدوں تک الحمدللہ کام پہنچا، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے اور کہیں جمعوں کے خطابات کا اہتمام ہے، ہمارے طلباء بھی جاتے ہیں، اساتذہ بھی جاتے ہیں، اور نظویہ کے فضلاء کی بڑی تعداد لکھنؤ میں ہے، وہ شریک ہے الحمدللہ۔ مکاتب کا قیام کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے، بڑی بچیوں کے لیے ہفتے میں 1 دن کونسلنگ سینٹر کا کام ہے، بڑے اہم کام ہے۔ اگر یہ ہم کریں تو انشاءاللہ حالات کی اس میں بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تفہیم شریعت کا بڑا اہم مسئلہ ہے، جو لوگ بالکل واقف نہیں ان تک دین کی صحیح بات پہنچانا، غلط فہمیاں دور کرنا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے لمبا وقت لیا، میں نے سوچا تھا اب اس چند باتیں کہوں گا، لیکن آپ کو جمع دیکھا اور خاص طور سے اس خیال ہوا کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، مختلف علاقوں میں آپ کام کر رہے ہیں، تو میں نے ضرورت سمجھی ملک کے ان حالات کو دیکھ کر کہ آپ کے سامنے ان ذمہ داریوں کو رکھا جائے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ان میں بہت سو میں جانتا ہوں ان کاموں میں مشغول ہیں، لیکن اور طاقت کے ساتھ اس لیے کہ جو ہمارے سامنے سازشیں ہیں وہ پورے وسائل کے ساتھ، پورے اسباب کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں، تو اس کا مقابلہ بھی ہمیں اسی طاقت کے ساتھ کرنا پڑے گا، اسی ایمان کے ساتھ اور اخلاق کی اسی بلندی کے ساتھ انشاءاللہ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگر یہ کوشش ہوگی تو حالات بدلیں گے، اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ مفید ہے اس اعتبار سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مختلف اکائیاں ہیں، اس سے ایک وحدت پیدا ہوئی، اس وحدت سے انشاءاللہ یہ وحدت ندوۃ العلماء کی اس کو تقویت ہوگی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ اصل وحدت تو دین کی ہے، یہ سارے ادارے اس کے خادم ہیں۔ درجنوں جگہ میں نے بات کہی، ندوہ ہو، دیوبند ہو، تبلیغ ہو، یا اور جتنے بھی دین کے کام ہیں سب دین کے خادم ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، اصل وحدت دین کی ہے۔ یہ ساری وحدتیں اس ایک وحدت کے لیے قربان ہیں، انشاءاللہ اس کو سب سے بڑھ کر اس سے تقویت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول کرے، آپ کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، آپ کے ادارے کے لیے، اسلام کے لیے، اس ملک میں دین کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک سنگ میل بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے۔ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حال میں اعانت فرمائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔